نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عزیزان محترم، ابھی ہمارے صاحبزادے ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پہ آپ حضرات سے گفتگو فرمائی ہے، دور حاضر کا اہم موضوع ہے۔ ابھی جو واقعات میں آپ سے بات کہی گئی، دل بگڑتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، دل خاموش ہوتا ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، یہ تیز رفتار چلتا ہے تو یہ بھڑک جاتا ہے، یہ آہستہ چلتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر ہی ایک آپ کا الارم رکھا ہے، الارم آپ کے پاس ہے، کنیکشن اللہ کے پاس۔ یہ الارم جب تک آپ کو لے کے چل رہا ہے، جب تک نہیں بج رہا ہے، اس کی قدر کر لیجیے۔ یہ الارم جب تیزی سے چلنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیزی سے ہونے لگتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور جب یہی دل خاموش ہو جاتا ہے، رفتار کم کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو جو ڈالتے ہیں اندر، اسٹینڈ، انہوں ذرا حرکتیں کم کر دیے تو اسٹینڈ ڈال کے ان کو زندہ کرنا پڑتا۔ معلوم یہ یہ اسٹینڈ صاحب بھی اللہ میاں کی ایک بنائی ہوئی طاقت کو انہوں صرف جانکا ماں کرتے، انہوں کچھ کام کے نہیں رہتے۔ موجودہ حالات میں ہمارے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جب موقع دے رہا ہے تو جب سنور جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ شعبان ہے۔ شعبان کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما۔ برکت بولے تو کیا؟ برکت بولے تو ہمارے ذہن میں آئے گا مولانا اس میں برکت کی کیا دعا کرنا؟ یعنی اللہ آپ میری صحت میں، میری عمر میں برکت دیجئے تاکہ میں رمضان کی مقدس مہینے کو حاصل کر سکوں، پا سکوں، اور اپنے گناہوں کو مٹا سکوں، نیکیوں کو بڑھا سکوں، دنیا کی محبت کم کر سکوں اور تیری محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کر سکوں، تیرے قریب آ سکوں اور دنیا کی خواہشات سے دور ہو سکوں۔ اس کے یہ معنی ہے، برکت کے معنی جب آپ دعا بھی کریں تو یہ مت کیجئے کہ اللہ میری کو عمر میں عمر اضافہ فرما، کبھی نہیں کرنا یہ دعا۔ کیا دعا کرنا؟ برکت والی عمر دے اللہ میاں۔ برکت یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جانا، یہ زندگی مانگو۔ اللہ میری عمر بڑی کر دے، عمر بڑی کر دے۔ کیا کرتے عمر بڑی کر دی؟ کون سا کمال کر لیے یہ عمر میں اللہ کو یاد کر کے؟ کون سا کمال کر لیا اللہ ہم کو بلڈنگاں بنا کے دے دیے، یا قوم کی خدمت کر سکے،
یا پڑوسی کا حق ادا کر سکے، نہیں، بلکہ ہم کو یہ دعا اس بات سے کرنا ہے کہ اللہ برکت والی اگر عمر دیں گے آپ تو نہ صرف ہم اپنی زندگی کو جی بھی پائیں گے بلکہ تیری رضا کے مطابق جینے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ انشاءاللہ بولنا، انشاءاللہ میں اور بسم اللہ دو چیزیں کبھی مت بھولو، کھاتے وقت کام کرتے وقت بسم اللہ، ہر کام میں انشاءاللہ، یہ تو بولنے عادت ڈال لو۔ انشاءاللہ کے معنی اللہ جب چاہے گا تو اللہ ہمارے لیے کام آسان کر دے گا، ہم پریشان نہیں ہونا، پریشان اس وقت ہونا جبکہ ہمارا کوئی پالنہار نہیں ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے میاں اپنے انداز سے مانگنے کے بجائے اس کے انداز سے مانگو، جو تم کو نعمتیں دیا ہے اس کا شکر کر کے مانگو، جو تم کو نعمتیں ملی ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو انشاءاللہ۔ میں نے گزشتہ کئی دنوں پہلے یہاں بیان کیا تھا نا، ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ بندے کو بولو میں شکر کم کرتے میں اس کو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک بندے نے کہا تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو ناشکری کم کر دو، بولو اس کو دولت مند بنا دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ناشکری سب سے زیادہ ناپسند ہے اور شکر گزاری سبحان اللہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کو اور مجھے سبحان اللہ الحمدللہ یہ نعمتوں کا شکر کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ بھی جو مہینہ آپ کو اور مجھے ملا ہے اس کا شکر ادا کریں، پھر شعبان ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم، پھر رمضان ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا نہیں معلوم۔ اس لیے پھر ہماری جو زندگی ہے میاں ایک پانی کا بڑبڑا ہے، اب بکیٹ میں دیکھتے ہیں نا ایک بڑبڑا نکلتا ذری دور کے بعد جا کے پھٹ ہو جاتا ہے، ایک کونے تک جا کے لگتا بکیٹ کے اور ایک بیچ میں غائب ہو جاتا۔ آپ کی اور میری زندگی ایک بڑبڑا ہے، جب تک چلی اور جب رک گئی اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ حیات دیتا ہے، اللہ حیات دے رہا تو بجائے اس کے دلوں میں میل رکھنے کے دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو پاک رکھو۔ جب دلوں کو پاک رکھیں گے نا اللہ کی نعمتیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتارے گا۔ آپ کو خوشی ہوگی اس بات پر کہ میں ہر کام جو کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہم یہ مہینے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کی ہم قدر ہی نہیں کر رہے، وہی بازار چل رہا، وہی ہوٹلیں چل رہی۔ میرے کو تو افسوس یہ ہو رہا کہ اب رمضان میں بھی کیا وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، روزے پتہ نہیں ہمارا نوجوان یار آج تو بھی صبح سے سوئیں گا، 5 بجے اٹھ کے افطار کریں گا، رات تمام ڈھل لائیں گا، پھر سحری کر کے سوئیں گا، پھر افطار کو اٹھیں گا۔ ہمارا نوجوان اب پرسوں مجھے بہت افسوس ہوا، ایک دن پہلے میں نے بلا کر اخبار والوں کو ایک گزارش کیا، ان ماں باپ سے جس کے بچے موٹر سائیکل بھگاتے ہیں ان سے میں نے اس دن درخواست کی، کس دن؟ میراث سے ایک دن پہلے، کہ اپنے نونہالوں کی حفاظت کیجئے، اس دن ان کو موٹر سائیکل مت دیجئے، راتوں میں کہاں جا رہے ہیں ان پہ نظر رکھیے، کہیں آپ کا بچہ آپ سے جدا نہ ہو جائے۔ اور کیا ہوا کہ معصوم بچے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اپنی اولادوں کی حفاظت کرو، خدا را اپنی اولادوں کو دین سے خرید کرو، خدا را اپنی اولادوں کو اللہ سے خرید کرو۔ دنیا کی ڈگریاں ٹھوکرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر اللہ سے تم طلبگار بن جاؤ گے۔ دنیا رکھنے والے، ڈگریاں رکھنے والے اتنا نہیں کما رہے۔ میری نظر میں صاحب کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے انجینئر تھے مگر ان کی آمدنی سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، اور معمولی ایک آدمی ہے لیکن اس کی جب آمدنی سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سرفراز کرنے بیٹھتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ جس کو دینا ہے۔ ڈگریوں پہ انہوں ناز کر رہے ہیں مگر ڈگریاں کوئی کام کے نہیں ہے، اور جو کام ہو رہا ہے
اللہ اس کو دیکھ دے رہا ہے. معلوم ہوا وہ جو لے کے اس پہ شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کی نعمتوں میں سرفراز فرماتا ہے. اس لیے اس میں نے آج جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، میں آپ توبہ کا وقت آ گیا. ہر روز توبہ کر کے سویا کرو. ہر روز یہ سمجھو کہ صبح میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا پتہ نہیں. 3 کام کرتے وقت 3 کام کر لیتے سونے کی عادت ڈالو. 3 کام کیا؟ پہلے باوضو ہو جاؤ. دوسرا، اگر آپ باوضو ہو کے لیٹ گئے، ایسی کوئی بات ہو گئی آپ سے، کوئی ہوا خارج ہو گئی یا کوئی ایسا عمل ہو جائے، انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے اس غفلت کو دور فرما دے گا اور شاید اللہ میں اس کے لیے آپ کو معاف بھی کر دے. اور دوسرا یہ کام کریے. میرے سے یہ صاحب سوال کیے اس لیے بول رہا ہوں. آپ بولیں گے مولانا کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولانا مجھے بیماری ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کو یہ بھی میں کہا کہ ڈاکٹروں سے پوچھو، اور ڈاکٹر اگر نہیں بتائے تو وضو کر لیا کرو. یہ اکثر ہمارے لوگوں کو یہ عادت بیماریاں ہو جا رہے ہیں. تو پرسوں ایک صاحب آئے آ کے کہا مجھے ایسی بیماری ہے، تو ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی اس میں اس قسم کی احتیاط. اب مسئلے بتانا بھی پڑتا بھائی، نہ تو آپ سنتے کا مسئلے بولو آپ. اب ان کو پیشاب کے خطرے بار بار آتے تھے. اب انہوں نے آ کے کہا کہ میں کیا کروں؟ بولا بھائی روئی رکھو، جب بک جائے تو نکال کے پھینک دو، طہارت سے آ جاؤ، پھر نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر اپنے احتیاط کے جو تدابیر ہوتے وہ استعمال کرو. اب یہ مسئلے بتانا پڑ رہا ہے. اگر ہمارے لوگوں کو مسئلے نہیں بتائے تو ان کو کون بتائیں گا مسئلے؟ آخر کون کہے گا ان کے سامنے؟ ہم لمبے لمبے واقعات بول دیتے، لمبے لمبے تقریرات بول دیتے. تیمم کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، ہم نماز کے اندر کھڑے رہنے کا طریقہ نہیں سکھاتے. میں اپنی ایک ارادہ کیا ہوں، دعا کیجئے اللہ وہ آسان کر دیں میرے لیے. میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. اس مسجد میں بھی اور میرے گھر پہ بھی میں نے یہ طے کیا ہے کہ 1 گھنٹہ نوجوانوں سے، والدین سے مانگوں گا اور بولوں گا آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیے، اور یہاں انشاءاللہ وہ بچوں کو نماز کے پورے فرائض اور غسل کے تمام چیزیں، یعنی پاکی اور ناپاکی کے تمام باتیں کھل کے بیان کروں گا. اس بات سے کہ ہماری ناپاکی کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. آج کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، پیر دھو کے آتے پیچھے سے ایڑی سکتی رہتی. کئی لوگ وضو کر کے آتے کونی سکتی رہتی. ارے بھائی وضو نہیں ہوا تمہارا؟ ارے کیسا نہیں ہوا، پورا کر کے آؤں میں. آپ وہاں عجیب ہے، بولے خود بھی ایک پوائنٹ نکالتے ہیں لوگ. ہم کو یہی ملا پوائنٹ نکالنے. ہم کو پوائنٹ نکالنا نہیں ہے، آپ کی نماز کو صحیح کرانا ہے. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد 1 مہینے کی کلاس رکھوں گا اور اس میں گشت کر کے نوجوانوں کو لا کر بٹھاؤں گا. آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ان کو مسئلے بتائیے. آج ہماری بچیاں مسئلوں سے واقف نہیں ہیں. پاکی ناپاکی میں نمازوں پہ نماز پڑھتے چلے آ رہی ہے، اور آ کے مجھ سے پوچھتے مولانا نماز ہو گئی؟ اب کیا بولوں میں؟ سر پٹک کے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. اس بات سے کہ میرے رسول نے جو فرمایا وہ تک علم نہیں ہے تو کیا کی زندگی ہے جینے کی؟ تم BA ہوئے MA ہوئے کیا ہوئے؟ دین سے دور ہو گئے. دین سے تم دور ہونے کی وجہ سے سب چیزوں سے ناواقف ہو گئے. تو میرے عزیز دوستو، میں چلے گیا دوسری طرف. یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں سرکار جیسے میں نے عرض کیا تھا رجب سے روزے رہتے. شعبان میں نہیں بلکہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں نہیں، یعنی رمضان تک میرے سرکار کے سلسلہ روزوں کا چلتا، اور رمضان کے روزوں سے جا کے سرکار ملا دیتے تھے شعبان کے روزوں. آپ میں نہیں رہ سکتے، مگر یہ جو موقع مل رہا ہے اس میں یہ تو کر لو کہ زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو. ارے مانگنے والے کو یارو 4 وقت دروازے کو کھٹکھٹانے والے کو مایوس نہیں کرتے. کیا میرے کو آپ کو اللہ مایوس کرے گا؟ نہ ہو مایوس فاضل جس نے لاکھوں نعمتیں دی ہے. میرے دادا شیخ فرماتے ہیں نہ ہو مایوس فاضل
جس کو جس کو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، کل اس مالک کو مشکل ہے کیا دینا ایک جنت کا؟ ارے ہمارے واسطے تو نہیں، ہم کو نہیں تو کس کو دیں گے اللہ میاں؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، خیر اب وقت نہیں ہے۔ شعبان کے معاملے میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ شعبان کے بارے میں بولنے سے پہلے یہ جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بول رہا ہوں، آپ سب میدان میں آنا ہے، ووٹ پرسلہ ووٹ کی آواز پہ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ کیوں؟ اب یہ بدماشی یہ کر رہے ہیں، ہمارے وقت کے قانون کو بدل رہے ہیں، وقت کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ہمارے یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں، اور یا لا کر انہوں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نکاح کو ہم نہیں توڑ سکیں گے، وکیل توڑے گا، جج توڑے گا۔ یعنی آپ طلاق دیے تو آپ کی طلاق کو انہیں منہ پہ ماریں گا بندہ، اور آپ کو بولیں گا کہ آپ کی طلاق کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ 3 طلاق بھی دے دیے مگر میرا آرڈر ہے تم ان کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد جو بھی کام ہوگا حرام کاری کا کام ہوگا۔ اور ایسے فیصلے وراثت کے فیصلوں میں ہر فیصلے ہمارے جو ہے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے اب شریعت میں جیسا فیصلے میں ہے 1 روپیہ آپ بچے کو دے تو 8 آنے بچی کو دینا، مگر اب یہ فیصلہ آ جائیں گا کہ 50-50 لینا دوں۔ اب اس میں بحث کرنے کا آپ کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، مگر یہ موٹے الفاظ سمجھا دے رہا۔ اور تیسرا یہ ایسے کئی ہے، حالانکہ ہمارے کو جب ہندوستان کا دستور بنا تھا دفعہ 25 کے تحت ہم کو مذہبی آزادی تھی، یہ آہستہ آہستہ ہماری مذہبی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، ہم کو پیدل کرنا چاہتے ہیں، ہم کو زیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کی آپ کو اور مجھے کھل کے مقابلہ بھی کرنا ہے، مدافعت بھی کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو موٹے الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ لو، لے پالک بولے تو جس کو اگر آپ بچوں کو لے کے پال لیے، اس کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے آپ کی جائیداد میں، لیکن اب جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ لے پالک بھی جو بچہ رہے گا اس کو بھی اپنے بیٹوں کے برابر حصہ دینا پڑے گا، تو آپ کوئی بچوں کو لینے کو چھوڑ دیں گا، بچوں کو لیے تو کیا مصیبت آتی؟ تو ایک یتیم بچے کو جو آپ لے کے سرپرستی کر کے اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ لوگ وہ ڈر کے مارے چھوڑ دیں گے۔ یہ سب جو ناانصافیاں کیے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کی دشمنی میں کیے جا رہے ہیں، اور ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ ووٹ ہم قریب میں جو بھی ہم کو ہدایت دے گا انشاءاللہ ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں میاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو رکھے گا انشاءاللہ اس وقت اس شریعت کے لیے جئیں گے مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے ہمارے جو ہم لوگ ہیں ان کے لیے کہ ایک مدرسے کے کام کے لیے میرے پاس آئے تھے، ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ بیچارے زیر علاج ہے دواخانے میں، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے اور وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے اپنا نام، تو یہاں ہماری چادر رکھی جائے گی، یہاں ہمارے پاس پکڑی جائے گی۔ جو حضرات تعاون کرنا ہے تعاون کرتے ہوئے جائیے، ایک بیچارے غریب کی دواخانے میں مدد ہو جائے گی۔